میں بنا کسی تاخیر درجے سادسے کے طالب علم رحمت اللہ عادل صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تقاضے کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. تشریف لا رہے درجے سادسے کے طالب علم رحمت اللہ عادل. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعد نبوته ولا كتاب بعد كتاب الله ولا دين بعد دينه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته وعلى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أكملت لكم آيات القرآن کو پڑھ کر ذلیل و برگزی کی نبوت کو مٹا دو. ہو جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ مطلع جہنم کی وعید اس کو سنا دو. انتہائی واجب الاحترام قابل سے تقریر معزز و محترم اساتذہ کرام و منصفین عزام اور جامع ہذا کے طالب علم اور دیگر ضیوف کرام، آج کے اس پروگرام محفل میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تقاضے کے عنوان سے معنون ہے. بارگاہ سمجد میں وصدرگاہ دستے کو دعا ہوں کہ صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، ختم نبوت کو ماننا اتنی اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے. جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت میں بھی کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی 100 آیات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 فرمودات اور بزرگوں کے تقریر
ما